بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ رمضان المبارک اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک بہترین موسم ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اس لیے اگر اس مہینے کو ماہ توبہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع توبہ کی اہمیت۔ یاد رکھیے، آگے چلنے سے پہلے میں ایک بڑی ضروری بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء بھی انسان ہیں، اس لیے انبیاء کے معصوم عن الخطا ہونے کے دو مطلب ہیں۔ پہلا، کسی نبی سے کبھی بھی کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جتنے انبیاء کی داستانیں آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، کوئی ایک نبی نہیں دکھایا جا سکتا کہ جس نے شرک کیا ہو، جس نے بدعات کی ہو، جس نے چوری کی ہو، جس نے غیبت کی ہو۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ انبیاء سے سرزد نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ چھوٹے امور انبیاء سے سرزد ہوئے ہیں، لیکن رب کائنات فوری طور پر ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ مثال لے لیجیے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ قرآن کہتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کی۔ موضوع توبہ ہے، تو رب کائنات نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ایک درخت کا پھل کھانا تھا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داستان ہمارے سامنے ہے، اس میں کیا ہے کہ بیٹا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ آ کے کشتی پر سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھی مت بنو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آج کے نوجوانوں کی طرح کٹ حجتی سے کام لیا، کہنے لگا ابا جی میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کائنات کی کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی ما سوائے اس کے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں ایک موج حائل ہوئی اور بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اب یہ ایک فطری بات ہے، یہ جو انتڑیاں ہوتی ہیں نا، اولاد کو انتڑیاں کہا جاتا ہے، ان کا دکھ نہیں بندے سے برداشت ہوتا، تو ایک فطری جذبے کے تحت کیا فرمایا، رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں گے، تو میرا بیٹا میری اولاد میں سے
فإن وعدك الحق، آپ کا وعدہ سچا ہے، وأنت أحكم الحاکمین، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے فوری طور پر ڈانٹ آ گئی، یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں، کیونکہ اصل اولاد وہ ہوتی ہے جو بات کو مانے۔ اور اگلی بات، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے نا اس بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں رب کائنات آپ کو یہ واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں تمہارا شمار جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ کے حضور معافی مانگی کہ یا اللہ میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں کہ میں نے اپنے ایک نالائق بیٹے کے لیے آپ سے دعا کر دی۔ پھر آپ یہ دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ جاتے ہیں، رب کائنات مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اندھیروں کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام آواز دے رہے ہیں، الہ العالمین آپ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کھایا تو میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے۔ اسی طریقے سے دیگر، یہاں تک کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، لمبا واقعہ ہے، غزوہ بدر کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مال فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، مال آنے جانے والی چیز ہے، یہ موقع ہے دنیا کو اور اللہ کو دکھانے کا، ان قیدیوں کے اندر ہمارے عزیز رشتہ دار موجود ہیں، آج پتہ چل جائے کہ ایمان غالب آتا ہے کہ خون غالب آتا ہے، ایمان غالب آتا ہے کہ رشتہ داری غالب آتی ہے۔ ایک ایک رشتہ دار کے ہاتھ میں تلوار پکڑائیے، اپنے کافر رشتہ دار کی گردن اڑائیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے فوری طور پر یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ قیدیوں کو مال فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عرش والے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوری طور پر قرآن مجید کی آیات مبارکات آ گئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ نبی علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں اس وقت تک اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے رہیں جب تک زمین اللہ کے ان دشمنوں کے خون سے اچھی طرح سرخ نہیں ہو جاتی۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، رب کائنات آخرت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر رب کائنات کا پہلے فیصلہ گزر نہ چکا ہوتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے تو تمہیں سخت قسم کی سزا ملتی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال لے لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کے تحت ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 4 رکعتوں والی نماز شروع کی، ظہر، عصر یا عشاء، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی اور گھر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جرت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ پوچھ سکیں۔ آج کا دور نہیں تھا مولوی صاحب ادھر آؤ، نماز پڑھانے دے دوران ستے ہوندے کتنے ہوتا تھوڑا دماغ، وہ سلسلہ نہیں تھا نا، ایک ہیبت تھی، ایک روح تھا۔ تو آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، اقصرت الصلاۃ ام نسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آقا علیہ السلام بھول گئے۔ اب فیصلہ یہ کیا کہ صحابی ہیں ایک جن کے ہاتھ کافی لمبے تھے، تو نبی علیہ السلام ان کو پیار سے ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والا۔ بھئی ہاتھ تو سب کے ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو کہنے لگے ذوالیدین آپ ایسا کرو، ہم تو نبی علیہ السلام کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، آپ جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرو کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو صحابی گئے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، یہی سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز بھی کم نہیں ہوئی، میں بھی نہیں بھولا۔ تو فرمایا پھر آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ جو کچھ ہوا عرش والے رب کی مرضی سے ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھول بے شمار مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلطی کرنے والا ہے، لیکن اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وخیر الخطائین التوابون، بہترین وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، جملہ نوٹ کیجئے، اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ بدترین وہ لوگ ہیں جو غلطی کر کے توبہ نہیں کرتے بلکہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے۔ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، آپ سڑک پر جا رہے ہیں نا، ایک آدمی غلط سائڈ سے آپ کو کراس کر کے ٹکرا جاتا ہے، آپ کچھ کر لیں آپ اس بندے کو منوا نہیں سکتے کہ آپ غلط ہیں۔ کیوں؟ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ اور اب تربیت کہاں سے ہوگی؟ یہاں سے، جہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ غلطی کر کے ماننے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص کہا ہے، اور یہ انشاءاللہ میں کل کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں نا، رب کائنات ان کو مرتبہ اور مقام کیا عطا فرماتے ہیں۔ اب یہی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے۔ غلطیاں 2 قسم کی ہیں، گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، جس کی 6 شرطیں ہیں جن پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات ہوگی۔ صغیرہ غلطیاں، ان کی معافی کے لیے رب کائنات نے ہمیں کافی سارے راستے بتائے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 99 ہو گئے۔ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، من صام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے سابقہ سارے گناہ معاف۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب وضو کرتا ہے تو جسم کے جس عضو کو، جس انگ کو دھوتا چلا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ صغیرہ گناہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اس بات پر ذرا خصوصی توجہ دیجیے۔ اور جس دن انسان یہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے نا کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، اس دن سے انسان کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس دن انسان یہ سمجھ لے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس دن سے انسان کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ بنیادی طور پر اپنے احتساب کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں آ کے توبہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور توبہ کا سب سے پہلا زینہ، توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم انسان ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہر انسان غلطی کر سکتا ہے۔ جب ہم غلطی کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جب ہم توبہ کرنے کی طرف آئیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔